السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، شرعی نکاح۔ اور انشاءاللہ اس میں ہم قرآن و حدیث سے دلائل دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ منگیتر کو کیا نکاح کے دوران دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد دیکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، والدین کو اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر آج بات کریں گے۔ شرعی نکاح اور شادی سے پہلے کوئی عورت چاہے کسی کی منگیتر ہو، اس سے شادی کا فیصلہ ہو چکا ہو، یعنی کہ آپ کا ذہن مطمئن ہو چکا ہو اس کے گھرانے کے لحاظ سے، ان افراد کے لحاظ سے کہ بالکل یہ گھرانہ ٹھیک ہے، یہ افراد اچھے افراد ہیں، ان سے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ اجنبی اور غیر محرم ہے، اس سے خلوت کرنا یا ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ ظاہر ہے وہ تو پہلے غیر محرم ہے نا آپ کے لیے، تو ان سے خلوت رکھنا، علیحدگی میں ملاقاتیں کرنا اور اسی طرح موبائل فون کے ذریعے باتیں کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بات پہلے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہاں، اس عورت کے والدین یا عزیزوں کی موجودگی میں اسے دیکھنا جائز ہے، شادی کرنے کے خیال سے ہو۔ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے نکاح کرنا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے تو سارا کچھ چیک کر لیا ہے، گاونڈ میں پتہ کر لیے ان کے افراد کی کہ بھئی ٹھیک ہیں، بچے نشئی نہیں ہیں، دیندار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھے لوگ ہیں، خاندان اچھا ہے، اس کے بعد آپ اس کے گھر جاتے ہیں نکاح کے لحاظ سے، تو اگر اس موقع کے اوپر آپ لڑکا لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اچھا، حدیث میں ہے، اب ایک حدیث ہم دلائل کے طور پہ پیش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کسی عورت سے تمہاری منگنی ہو جائے تو اس سے نکاح کی غرض سے دیکھنا جائز ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نکاح کے غرض سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اس میں۔ ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پہلے اسے دیکھ لیں، یہ چیز نکاح اور شادی کے کامیابی کے لیے معاون اور مفید ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا۔ اچھا، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھتا نہیں ہے اور اس کا اچانک نکاح ہو جاتا ہے اور شادی ہو جاتا ہے تو بعد میں پھر لڑائی جھگڑے، یہ فسادات ہم نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین فارمولہ ہے، ایک حکم ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، مرد کو منگیتر کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ساتھ ہی ساتھ نیچے۔ اس حدیث سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نکاح یا شادی کی غرض سے کسی عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے، یعنی ایسی عورت جس سے شادی کے سلسلے میں بات چل رہی ہو، اور یہی مسئلہ دوسری طرف کا بھی ہے، یعنی عورت کے لیے شادی کی غرض سے مرد کو ان حدود کے اندر دیکھنا جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا ذکر بہرحال ضروری ہے کہ غرض کے لیے مختلف عورتوں کو دیکھنا، پسند کرنا، ملاقاتیں کرنا، کوئی مشغلہ بھی نہیں کہ پسند ہو یا نہ ہو، ایک متناہی سلسلہ شروع کر دیا جائے، بلکہ عورت یا مرد کا دیکھنا یہ تو بعد کا مرحلہ ہے، یعنی کہ یہ آخری مرحلہ ہے، جب مرد عورت کو دیکھتا ہے، عورت مرد کو دیکھتا ہے، لڑکی لڑکا جب ایک دوسرے، یہ آخری مرحلہ یعنی کہ آخری سٹیپ ہے یہ، اس سے پہلے جو کام ہے وہ طے کرنے پڑیں گے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پہلے والے کام طے کر لیں گے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کو نکاح کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے دیکھنے کے لیے، یعنی کہ یہ آخری سٹیپ۔ اچھا، جہاں تک فوٹو کا مسئلہ، اچھا اکثر لوگ یہ فوٹو کے متعلق ہی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ تصویر دیکھنی چاہیے اگر کوئی عورت نہیں دکھانا چاہتا لڑکی۔ ظاہر ہے ہمارا جس طرح الحمدللہ اسلامی معاشرہ ہے
تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں طبقے کے، تو کوئی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں دکھانا چاہتے، یہ تصویر ہے، یہ تصویر دیکھ لیں، تو اس کے متعلق علماء کرام کا کیا حکم ہے؟ تو جیسا کہ میں نے یہ پہلے تحریر میں ہم نے کیا ہے کہ شکل و صورت کا قبول ہونا یہ آخری مرحلے کا ہے، اور جب باقی معاملات میں اتفاق ہو جائے اور صورت کی قبول ہونے کی کمی باقی ہے تو ایسے حالات میں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ پھر انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے یا ملاقات کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، اور اگر یہ ناممکن ہو، اس میں شدید مجبوریاں حائل ہوں، تو پھر فوٹو کے ذریعے بھی یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لائیو ملاقات ہو، پھر بھی اگر آپ ایسے انسان کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک مائنڈ، ایک ذہن ہے، تو پھر یہ تصویر پہ بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ نے اجنبی عورت کو دیکھنے سے منع کیا ہے تاکہ نفس کی طہارت و پاکیزگی اور عفت اور عصمت اور عزتیں قائم رہیں، لیکن کچھ حالات میں ضرورت ہے اور حاجت عظیمہ کی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اجنبی عورت کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ وہ کچھ کن حالاتوں کے اندر دی ہے، ان پر انشاءاللہ آج بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم ایک دلائل دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں سے کوئی ایک کسی عورت سے منگنی کرے تو اگر اس سے نکاح میں رغبت دلانے والی چیز دیکھ سکے تو اسے کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کسی عورت سے نکاح کرنے کا پورا اب کنفرم ذہن بن گیا ہے آپ کو اور آپ کی فیملی کی طرف، تو آپ اگر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نکاح کے اندر اس کے فائدہ مند ثابت ہوتے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے منگنی کی اور میں اسے دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اس کا وہ کچھ دیکھا جس نے مجھے نکاح کی دعوت دی تو میں نے اس سے شادی کر لی۔ ظاہر ہے، جب یہ اللہ پاک نے ایک فطرت رکھی ہوئی ہے عورت اور مرد کے اندر، جب یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مائل ہو جاتا ہے عورت کی طرف، عورت مائل ہو جاتی ہے انسان کی طرف۔ یہ ایک کشش اللہ پاک نے رکھی ہے۔ تو ظاہری بات ہے، جب آپ کسی کے ساتھ نکاح کا پیغام کرنا چاہتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آمنے سامنے لائیو ملاقات ہوتی ہے، یا ملاقات نہیں بھی ہوتی، چھپ کے آپ دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا نظارہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے نا، اس کا دل جو ہے نا، وہ راغب ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ میں نکاح کر لوں۔ تو بعد میں یہ مشکلات جو ہیں، لڑائی جھگڑے طلاق وغیرہ تک باتیں نہیں پہنچتی، بہت کم پہنچتی ہیں۔ اچھا، اور ایک اور روایت میں ہے، یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے منگنی کی، اور یہ انصار کی تھی، انصار قبیلے کی تھی، انصار سے تعلق تھا۔ منگنی کی کہ اور میں اسے دیکھنے کے لیے کھجوروں کی تنوں میں چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اس سے نکاح کی رغبت دیکھی تو اس سے شادی کر لی۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی کہ کھجور کے تنوں کے اندر وہ چھپ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھپ جایا کرتا تھا کھجور کے تنوں کے اندر، تو حتیٰ کہ میں نے جب وہ کچھ دیکھا جس سے مجھے رغبت ہوئی نکاح کرنے کی، تو میں نے نکاح کر لیا اس سے۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اب ذرا اندازہ لگائیں اس بات کے اوپر کہ یہ شخص آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا ہے، شادی کی ہے ایک انصار کی عورت سے، انصار قبیلہ ہے، ظاہر مدینہ کے اندر انصاری رہتے ہیں، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ کے اندر انصاری ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے کہ بس ایسے ہی نکاح کر لیا تو نے بغیر دیکھے ہی؟ وہ کہنے لگا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے جا کر دیکھو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، کچھ بیماری یا کوئی مسئلہ جس کی وجہ سے انسان بعد میں پھر پچھتاوا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر انسان جو ہے
کمزور ہے تو وہ کچھ ایسے دیکھ لیتا ہے کہ جی یہ تو کمی ہے اس کے اندر، آنکھوں کے اندر یہ مسئلہ ہے، فلانا ہے، یا چہرے کے اندر یا ناک کے اندر، تو پھر وہ مزید جو لڑائیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ پہلے سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے بھی، پھر بھی اس کے باوجود آپ نکاح کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل اس کے اوپر راغب ہو چکا ہے نکاح کے اوپر، تو پھر لڑائی جھگڑے کے اوپر انشاءاللہ زیادہ تر باتیں نہیں پہنچتی۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم نے اور سنن دارقطنی کے اندر یہ موجود ہے۔ اچھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے منگنی کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں دیکھا، میں نے نفی کے اندر جواب دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، جاؤ اسے جا کر دیکھو، کیونکہ ایسا کرنا تم دونوں کے مابین زیادہ استقرار کا باعث ہے۔ اچھا، اور ایک اور روایت کے میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس سے شادی کر لی اور اس کی عورت کے موافقت کا بھی ذکر کیا، اس سے شادی ہوگی، نکاح ہوگی، رغبت حاصل ہوگی نکاح کے ذریعے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، دارقطنی کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا، سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو آ، آ، میں اپنے آپ کو آپ کے ہبہ کرتی ہوں، یعنی کہ میں اپنا اختیار جسم کا آپ کو دے دیا میں نے، یعنی کہ اس کا مقصد تھا کہ اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اس عورت نے کہا۔ اچھا، تو ہبہ کرتی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، اوپر کی طرف دیکھا اور اپنی نظریں اوپر کرنے کے بعد نیچے کر لی۔ جب عورت نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھا پہلے جب وہ بات کر رہی تھی، اس کے بعد جب اس کی بات کمپلیٹ ہو گئی، اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور چپ کر کے اللہ کے رسول بیٹھ گئے، اور عورت بھی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اچھا، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس عورت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ اسے نکاح نہیں کرنا چاہتے، ضرورت نہیں ہے، تو میرے ساتھ اس کی شادی کر دیں۔ اب ظاہر ہے اس نے کوئی کچھ دیکھا اور اس کا دل راغب ہوگا نکاح کی طرف۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کچھ ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس دیکھو، ہو سکتے کچھ مل جائے، یعنی کہ مہر کے اندر جو دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے نکاح کرنا تو مہر تو طے ہوا نا، اب مہر کے لیے تو کچھ ہونا لازمی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر کچھ دیکھو، شاید مل جائے آپ کے پاس۔ تو صحابی جو ہے وہ چلے گئے اپنے گھر اور کہنے لگا، واپس آ گیا، قسم مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے نا، اسے آپ اپنے پاس لے آؤ۔ کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اچھا، میرے پاس یہ چادر ہے ایک، جس سے اس نے وہ نیچے سے باندھا ہوا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس یہ ایک چادر ہے، نصف کر دیتا ہوں، یعنی کہ آدھی کر دیتا ہوں، آدھی اس کو دے دیتا ہوں، آدھی میں رکھ لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تم کیا کرو گے؟ اگر اسے تم باندھ لو تو اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر تم باندھو گے تو اس پر کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ باندھے گا تیرے پر کچھ نہیں ہوگا، یہ تو کسی کام کے نہیں آئے گی۔ اب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے بات معاملات کچھ نہیں ہے تو کیا کرے بیچارہ، اور جب زیادہ دیر بیٹھا رہا تو اٹھ کر چل دیا۔ اس نے سوچا کہ اب کام تو ہونا نہیں ہے کیونکہ کچھ ہے نہیں، تو اب نکاح کے لیے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے نا مہر کے اندر دینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے اسے واپس بلایا کہ ادھر آؤ۔ تو وہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ دیکھیں اس کے اندر کافی باتیں ہیں، اگر آپ توجہ دیں گے کہ نکاح جو ہے نا، اس کے اندر آسانی پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ سختی۔ ہمارے لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اس نکاح کے اندر، پتہ نہیں کیا کیا مطالبات ہوتے ہیں ان کے، تو آخر کار پھر وہ نکاحیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اکثر لوگ کرتے بھی نہیں اس وجہ سے۔ تو نکاح کے اندر جتنی بھی آسانی ہو کر سکتے ہو نا،
یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس حدیث سے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمانے لگے کہ تجھے کچھ قرآن یاد ہے کہ نہیں. تو وہ اپنی نا وہ صورتیں گنوانے لگ گیا کہ یا اللہ اللہ کے رسول مجھے فلانی صورت یاد ہے، فلانی صورت یاد ہے. وہ نام دینے لگ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے یہ صورت جو ہے مجھے یاد ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے جو تمہیں قرآن کریم حفظ ہے اس کے بدلے میں اس کا مالک بنا دیا. یعنی کہ جو قرآن تجھے یاد ہے نا، یہ جتنی صورتیں بھی تجھے یاد ہیں، یہ تو نے دینی ہے مہر کے اندر اس عورت کو. کیسے دینی کہ یہ صورتیں سارے تو نے اس کو یاد کروانی ہیں. یہ مہر ہو گیا تھا. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، اور صحیح سند ہے ان کی الحمدللہ. اچھا، منگیتر کو دیکھنے کی جو حد ہے نا، جو علماء کرام نے مقرر کی ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہے اس کے لیے عورت کو بغیر اوڑھنی کا دیکھنا جائز نہیں ہے. یعنی کہ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر آئے اس مرد کے سامنے. یہ نہ ہو کہ بالکل ہی اس کے بال نظر آ رہے ہیں، اس کا سارا جسم نظر آ رہا ہے، بازو نظر آ رہے ہیں، جی آگے جا رہی ہے کچھ. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ہاں، اس کا سر ڈھانپے ہونے کی شکل میں صرف چہرہ اور ہاتھ کی اجازت کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے. یعنی کہ صرف اگر اس کے ہاتھ نظر آ رہی ہے، اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، تو اگر اس عورت کی اجازت نہیں بھی ہے نا، تب بھی یہ بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے اور عورتوں کی طرف کہ صورت اور اپنی زینب اور زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عورتوں کو کہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں کسی کے سامنے سوائے اس کے جو ظاہر ہے. یعنی کہ ظاہر ہے، اب ہاتھ تو نہیں چھپا سکتے، چہرہ تو نہیں چھپا سکتے نا، یہ تو ظاہر ہے، تو اس پہ تو کوئی آدمی اختیار نہیں رکھ سکتا. تو اگر اس کی طرف کوئی دیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. یہ علماء کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہے. اچھا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب لڑکی سے نکاح میں رغبت ہو تو اسے دیکھنا مستحب ہے تاکہ بعد میں ندامت نہ اٹھانی پڑے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ کا قول ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھنا مستحب نہیں بلکہ مباح ہے، اور احادیث کی روشنی میں پہلی بات ہی صحیح ہے. دیکھنے میں تکرار اس کی اجازت اور بغیر اجازت دونوں طریقوں سے جائز ہے. اگر دیکھنا ممکن نہ ہو سکا تو کسی عورت کو اسے دیکھنے بھیجے جو اسے اچھی طرح دیکھ کر اس کی صفات مرد کے سامنے رکھے. یعنی کہ اگر کوئی آپ کو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مشکل ہے کہ آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو آپ کسی ایسی عورت کو بھیجیں جو جا کر اس کو دیکھے، اور اس کے بعد وہ عورت آ کے اس مرد کو کہے کہ اس عورت کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اس طرح کا اس کا چہرہ ہے، اس طرح کی اس کی رنگت ہے، اس طرح کی اس کی چال ہے. یہ سارا کچھ اس کے سامنے بیان کرے، اور تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. یعنی کہ یہ علماء کرام نے یہ احتیاطی تعبیر اختیار کی ہے اس کے اندر. اور عورت جب بھی شادی کرنا چاہے تو وہ بھی مرد کو دیکھ سکتی ہے، اس لیے کہ جس طرح مرد کسی پسند ہے اسی طرح عورت کی بھی پسند ہے. یعنی کہ مرد اگر جس طرح چاہتا ہے نا کہ مجھے ایک ایسی عورت ملے کہ جو بعد میں میرے ساتھ کچھ کوئی مشکل نہ ہو، تو اسی طرح عورت بھی یہی چاہتی ہے. عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھی جا سکتی. یعنی کہ صرف اسی چیز کے اوپر شریعت نے اتفاق کیا ہے کہ آپ صرف اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں پاؤں، ہتھیلیاں اور چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اب اس کے اندر یعنی کہ چہرہ ہاتھ تو ٹھیک ہے، علماء کرام نے کہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے پاؤں بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اچھا، ایک امام گزرے ہیں، امام ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہیں. چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم دیکھنے کی مباح ہے، اس سے تجاوز کرنا صحیح نہیں. اس طرح نقل کیا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے. یعنی کہ انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر آپ چہرہ اور ہاتھ اور اس کے پاؤں دیکھ لیں تو اس کے اندر کوئی مباح نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے.
اور ایک روایت ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ صرف چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھ سکتا ہے، یہ امام مالک کا قول ہے۔ اچھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ پہلی روایت ہاتھ اور چہرہ دیکھ سکتا ہے، یہ امام احمد جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے۔ اور دوسری روایت عام طور پر جو ظاہر ہو دیکھ سکتا ہے، مثلا گردن، پنڈلیاں وغیرہ، اس طرح کی چیز اگر کوئی ظاہر ہو جائے تو وہ اگر اس کے اوپر نظر پڑ جائے تو تب بھی وہ بھی بشرطے کہ اگر اس کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو، ایسے فضول میں نہیں، شریعت نے اس سے منع کیا جس طرح پہلے ہم نے بتایا۔ اچھا، اوپر ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جمہور علماء کرام کے ہاں منگیتر کا چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنی مباح ہے، اس لیے کہ چہرہ خوبصورتی اور جمال پر یا پھر بدصورتی پر دلالت کرتا ہے، اور ہتھیلیاں عورت کے بدن کے نحیف یا موٹا زرخیز ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ چہرہ جو ہے اس کی خوبصورتی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور ہاتھ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت موٹی ہے، پتلی ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، کیا ہے کیا نہیں، اس کے جسم کے اوپر دلالت، یعنی کہ اس کا جسم تو نظر نہیں آتا نا، اس کے ہاتھوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا جسم کیسے ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کو یہ چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ ہاتھ سے، اور چہرے سے جو ہے تو یہ اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، منگیتر سے خلوت اور اسے چھونے کا حکم کیا ہے؟ آ، ایک امام ہے زیلعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ مرد کے لیے اپنی منگیتر کے چہرہ اور ہتھیلیوں کا چھونا جائز نہیں ہے، اگرچہ شہوت کا خدشہ نہ بھی ہو۔ ایک تو اس کی حرمت ہے، اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی کہ چھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے نکاح نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کیوں اس کو چھوتے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو چھونے کی؟ اور اسی طرح منگیتر سے خلوت کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ حرام ہے، اور شریعت میں دیکھنے کے علاوہ کچھ وارد نہیں، اس لیے یہ اپنی تحریر پر باقی رہے گی، اور اس لیے بھی کہ خلوت کے بنا پر ممنوع کام کے واقع سے منع کیا جائے گا، اور خدشہ بھی ہے اس کا ظاہر ہوتا ہے کہ جب ظاہر ہے آپ اس کو چھوئیں گے تو اس طرح کے حالات جو ہیں غلط راستے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو یہی ہے کہ کوئی بھی مرد کسی عورت سے خلوت نہ کرے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اکیلے میں نہ بیٹھیں۔ جب ایک مرد اور عورت اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر جو تیسرا ہوتا ہے وہ تیسرا اس کے اندر شیطان ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی اسے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح منگیتر کی طرف لذت اور شہوت اور شک کی نظر سے بھی نہ دیکھیں، اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں کہا ہے کہ اس طرح کے نہیں کہ لذت کے لحاظ سے آپ دیکھیں اور آپ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر گندے گندے خیالات ہیں، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا چہرہ دیکھیں لیکن اس میں بھی لذت کی نظر سے نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے بار بار نظر اٹھا کر دیکھنا جائز ہے تاکہ اس کے محاسن میں غور کر سکے، کیونکہ اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح منگیتر کو دیکھنے کے متعلق منگنی کرنے والے مرد کے لیے اپنی منگیتر کو دیکھنا جائز ہے، چاہے وہ اسے اس کی اجازت اور علم کے بغیر ہی دیکھ لے، کیونکہ اوپر جو حدیث ہم نے ذکر کیے ہیں دلال کے طور پر، اگر عورت کی اجازت نہیں بھی ہے نا، اور مرد چھپ کے اس کو دیکھتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم خود فرمایا ہے کہ تم دیکھو جا کے، تاکہ تمہیں وہ رغبت مل جائے وہ نکاح کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ جمہور علماء کرام کا کہنا ہے کہ منگیتر کو دیکھنا چاہیے، تو اس کی اجازت کے بغیر دیکھنا جائز ہے، یہ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ اگر اس کی اجازت نہیں بھی ہے نا تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، آخر میں ہم ایک اور شیخ علامہ اور محدث حسن محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے دلالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اور اگر وہ علم نہ بھی رکھتے ہوں میں بھی ملتی ہوں، اور اس کے تائید صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل سے بھی
ہوتی ہے جنہوں نے سنت پر عمل کیا۔ ان میں سے محمد بن مسلمہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ شامل ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ہی اپنی منگیتر کو دیکھنے کے لیے چھپ جاتے تھے تاکہ اس سے نکاح کی دعوت دینے والی چیز کو دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ شریعت نے ہمارے لیے بہت کام جو ہے نا، بہت مسئلے آسان کیے ہیں۔ اس کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو اس کے اندر ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو احادیث ہم نے ذکر کی ہیں اس پہ عمل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ایک نئے ایک موضوع کے اوپر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔